سر کے استاد جی جمعے کا خطبہ بنانے کا طریقہ بتا دیں جو آسان و مختصر ہو قرآن و حدیث سے. اور خطبے تو مشہور ہیں جی. ٹھیک ہے جی, تو کسی کا خطبہ سن لیں. مشہور جو خطبے ہیں یا تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, یہ ہے خطبات الاحکام لجمعات العام. ٹھیک ہے, تھانوی رحمہ اللہ کی ہے, مفتی شفیع صاحب نے ان کو اس کو جمع کیا ہے, تو وہ خرید اس میں مختلف خطبے ہیں, وہ پڑھا کرے جی. یہ فرماتے ہیں سلمۃ بن الاقویٰ والی حدیث سے میں ہے کہ ارشاد ہے کہ خیر رجالتنا سلمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ پیدل تھے, لیکن جب ان کو حصے ملے تو وہ دو تھے, ایک فارس کا دوسرا راجل کا. اس میں تعارض معلوم ہوتا ہے. وضاحت فرما, میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ وہ جو حصہ ملا تھا فارس کا وہ بطور انعام ملا تھا. یہ میں نے کہا یہ بطور انعام آپ سے ان کو حصہ دیا تھا کہ انہوں نے گویا کہ جو ہے نا وہ فارس کا جو فارس کی ڈیوٹی تھی وہ سر انجام دی. تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زنا کرے اور اسے بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد اسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو کیا بچہ اس کا شمار ہوگا یا نہیں؟ نہیں جی, بچہ تو اس کا شمار نہیں ہوگا جی. وہ جب زنا سے پیدا ہوا ہے, زنا کے پانی سے پیدا ہوا ہے, تو وہ زانی کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی, اس کی نسبت سے اس کی ماں کی طرف ہوگی. شادی کی دعا فرماتی طالب دعا ملک بدر منیر. اچھا جی, اگر کوئی شخص گھوڑے کی جگہ گدھا لے یا F-16 تھنڈر لے کر جائے تو اس کو کوئی اضافی حصہ ملے گا؟ ہاں مطلب سوال تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اس کو گھوڑے کا ذکر ہے, گدھے کا تو نہیں ہے. گدھے اور گھوڑے میں بہت زیادہ فرق ہے. گھوڑا جو جنگ میں کام آتا ہے وہ گدھا نہیں آتا, اس لیے گھوڑے کا حصہ ہے, گدھے کا حصہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ایک سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی بار بار منگنی ٹوٹ جاتی ہے, کیا کروں, کوئی وظیفہ بتا دیں. محمد عمر بہاون نگری. ہم دعا کر سکتے آپ کے لیے جی, اور کیا کر سکتے جی. فرماتے ہیں ہم غیر مقلدوں کو کہتے ہیں ایک کی تقلید کرو, جبکہ ہم بھی ایک کی تقلید نہیں کرتے. اکثر مسائل میں امام صاحب کے علاوہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, اس طرح ہم بھی غیر مقلد کہلاتے ہیں. نہیں, ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. اکثر مسائل میں تو ایسا نہیں ہوتا, اکثر مسائل میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ بعض مسائل میں جو ہے نا ان کے جو شاگرد ہیں صاحب ہیں, لیکن وہ بھی احناف میں سے ہی ہیں. امام ابو یوسف امام محمد احناف سے باہر نہیں ہیں, لیکن بہت کم ہم ان کے وہ کرتے ہیں, اکثر تو امام ابو حنیفہ کے کرتے ہیں. فرماتا اگر فوجی نے جنگ میں تلوار چلانے کے بجائے صرف حوصلہ افزائی کے نعرے لگائیں تو کیا اس کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملے گا یا صرف گلا خراب ہونے کا علاج؟ دیکھیے جس نے جنگ میں جو آیا ہو, ٹھیک ہے, جنگ میں اگر کوئی لشکر میں ہے, اگر لشکر کا حصہ ہے, اگرچہ وہ بھی لڑا نہیں ہے تو اس کو تو حصہ ملے گا, اگر کوئی لشکر کا حصہ. سمجھ آ گئی؟ وما علینا